السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے ساتھ میں ایک ریئل اسٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایک انا پرست لڑکی۔ یہ کہانی ہے رمشا نام کی لڑکی کی۔ رمشا بہت ذہین اور ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والی لڑکی تھی۔ ویسٹرن کلچر اس پہ بہت اثر انداز تھا۔ ان دنوں اس کو رشتے بہت آتے تھے چونکہ وہ خوبصورت بھی بہت تھی۔ ایک رشتہ رمشا کے گھر والوں کو بہت پسند آیا اور رمشا کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہ تھا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ لڑکا بہت سمجھدار تھا، رمشا کو بہت خوش رکھتا تھا۔ رمشا اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن کچھ ایسا ہوا۔ ایک دن اس کا شوہر آفس سے تھکا ہارا گھر آیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ رمشا نے اس سے کوئی سوال کر لیا۔ اس نے رمشا کو بہت زور سے ڈانٹ دیا۔ رمشا کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسے چھوڑ کر اپنے مائکے آ گئی کیونکہ وہ چھوڑنے پر یقین رکھتی تھی۔ اس نے ویسٹرن کلچر جو فالو کیا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی۔ رمشا کے شوہر نے بھی اس سے بہت معافیاں مانگی، کئی چکر لگائے اس کے ہاں کے، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ رمشا کی ساس، سسر، نندے سب نے کوشش کر لی اسے منانے کی کیونکہ اس کے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ وہ کہتی تھی ایک بار جو غلطی کر دے اس کی کوئی معافی نہیں، یہ دوبارہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اس کے شوہر نے اس سے بہت وعدے کیے کہ واپس آ جاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن رمشا نے کسی کی نہ سنی اور اس نے اپنے شوہر سے ڈائیورس لے لی اور وہ اس سے الگ ہو گئی۔ رمشا کا شوہر بہت پریشان اور روتا رہا، لیکن رمشا اپنی انا میں رہی۔ کچھ وقت گزر گیا۔ رمشا کی زندگی میں ایک لڑکا آیا جو اس کے ساتھ کافی محبت کے دعوے کرتا تھا۔ اس نے بہت پیار دکھایا رمشا کو۔ رمشا بھی اس کو پسند کرنے لگی۔ رمشا کی فیملی اس لڑکی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس لڑکی کی عادتیں رمشا کی فیملی کو پسند نہیں تھی، لیکن رمشا اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ رمشا نے اپنی فیملی سے کہا، آپ لوگوں نے میری شادی اپنی مرضی سے کرائی تھی، اب مجھے اپنی پسند سے کرنے دیں۔ غرض یہ ہوا رمشا نے اپنی فیملی کے اگینسٹ جا کر اپنی سیکنڈ میرج یعنی دوسری شادی کر لی۔ وہ لڑکا شادی کے بعد کچھ دنوں اس کے ساتھ ٹھیک رہا، پھر اس نے بھی رخ بدل لیا۔ رمشا کے ساتھ بری طرح پیش آنے لگا۔ وہ باہر اور لڑکیوں سے اپنے تعلقات رکھتا اور رمشا کو بری طرح ٹریٹ کرتا۔ رمشا اس لڑکے کے ساتھ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر یوں ہوا رمشا نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور اپنے گھر آ گئی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، اس کی زندگی میں پھر ایک نیا لڑکا آیا۔ اس نے بھی رمشا سے محبت کے دعوے کیے اور بہت اچھے طریقے سے رمشا کو ٹریٹ کیا۔ رمشا نے کہا، یہ میرے لیے پہلے جو میرے 2 شوہر تھے ان سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ رمشا نے اس سے بھی شادی کر لی۔ وہ بہت خوش تھی کہ مجھے اچھا لائف پارٹنر مل گیا ہے، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہ پہلے والوں سے بھی زیادہ برا ہے۔ کچھ دن شادی کے وہ بہت اچھے سے رہا رمشا کے ساتھ، پھر اس نے بھی رخ بدل لیا رمشا کے ساتھ۔ وہ بھی لڑکیوں سے افیئر رکھتا، رمشا کو بات بات پر غصہ کرتا اور کہتا میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، مجھے مت روکو۔ وہ رمشا کو بہت پریشان کرتا۔ پھر وہ لڑکا کسی دوسری لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور رمشا کو اس نے چھوڑ دیا۔ اب رمشا کافی پریشان روتی رہی، لیکن اس کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ کچھ عرصہ گزر گیا اور پھر رمشا کی زندگی میں پھر ایک لڑکا آیا جس نے اسے ہر طرح سے یقین دلایا۔ اس نے کہا، میرا یقین کرو، میں سب کی طرح نہیں ہوں، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اس نے بھی بہت لو بامبنگ کی اس کے ساتھ۔ رمشا بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے اس سے بھی شادی کر لی۔ وہ بہت خوش تھی کہ مجھے بہت اچھا انسان مل گیا ہے۔ اس کی دنیا رنگین تھی، لیکن قدرت نے بھی اسے احساس کرانا تھا
کہ وہ سنبھل جائے، ایک اچھی لڑکی بن جائے۔ پھر یوں ہوا، وہ لڑکا پہلے جو اس کے شوہر تھے ان سے بھی زیادہ برا نکلا۔ وہ رات بھر غیر لڑکیوں سے باتیں کرتا، رمشا کے سامنے ہی وہ ویڈیو کال کرتا اور رمشا بیٹھی رہتی، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ وہ اسے بہت پریشان کرتا، لڑکیوں سے ملتا اور رمشا کو چڑھاتا، کچھ ایسی باتیں بھی کرتا، ایسی حرکتیں جو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ وہ رمشا کو مارتا جو کہ پہلے شوہروں نے اسے مارا تک نہیں تھا۔ وہ اس کو مارتا، چلاتا، غصہ کرتا، کہتا میرے ساتھ رہنا ہے، ایسا ہی رہنا پڑے گا۔ رمشا بہت روتی، دعائیں کرتی۔ رمشا نے اپنی زندگی کو ایک کھیل بنا لیا تھا۔ رمشا کہتی اپنی فیملی سے، لیکن اس کی فیملی بھی اب سپورٹ نہ کرتی۔ اس کی فیملی کہتی تم نے بہت چلا لی اپنی، ہم تمہاری بار بار شادی نہیں کرا سکتے، اب تم اپنی زندگی خود دیکھو۔ اس لڑکے کو یہ بات پتا تھی کہ اب اس کی فیملی نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، وہ اسے اس لیے اور بری طرح ٹریٹ کرتا، اسے چھوڑتا بھی نہیں اور مارتا پیٹتا۔ پھر یہ ہوا، رمشا بہت پریشان ہوئی، اس نے رب سے بہت معافیاں مانگی اور اس لڑکے سے آزادی کے لیے دعائیں کی کہ وہ اسے چھوڑ دے، اور اسے اپنا جو اس کا پہلا شوہر تھا وہ یاد آنے لگا، جو اسے بہت پیار، عزت اور احترام سے رکھتا تھا۔ اس نے رب سے معافی مانگی اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کی ٹھانی۔ پھر ایک دن قدرت کو اس پہ رحم آ گیا اور اس لڑکے نے جو اس پہ ظلم کرتا تھا اتنا، اسے ڈائیورس دے دی۔ پھر کچھ دن ہی گزرے تھے، رمشا نے اپنے پہلے شوہر سے رابطہ کیا۔ رمشا نے اپنے پہلے شوہر سے بہت معافیاں مانگی، بہت روئی اس کے آگے، اس سے کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تمہیں ایک بات پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا شوہر بھی اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس کے شوہر نے رمشا کو معاف کر دیا اور اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ رمشا نے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیا، دونوں کی زندگی خوشگوار ہو گئی، دونوں خوش رہنے لگے اور رمشا اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ نوٹ: اس سچی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور ایک سچے انسان کو، سچی محبت کرنے والے کو ہمیں جانے نہیں دینا چاہیے، بڑوں کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ویسٹرن کلچر کو نہ فالو کرتے ہوئے اپنے کلچر کو فالو کرنا چاہیے، رشتوں کو نبھانا چاہیے۔ اور بھی اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، یہ کہانی کیسی لگی یہ بھی بتائیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ اسٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔